چلیے تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید کی تیسری قسم ہے کہ اللہ کے وہ نام اسماء الحسنہ، جسے رحمان اور رحیم ہے، وہ غفار اور قہار ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ اور اسی کے ساتھ اس کی کچھ صفات ہیں. کیسی؟ کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے حاضر اور ناظر ہے. اگر ہم یہی چیز اللہ کے مرتبے سے ہٹا کر کے کسی نبی یا ولی یا پیر یا ولی یا فقیر کی طرف منسوب کر دیں تو خلاص پھر گئے کام سے، پھر توحید نہیں ہے ہمارے پاس. جیسا کہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بھی مالک و مختار ہیں، نبی بھی رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. کتنا گندا عقیدہ ہے بھائی، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. تو پھر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ کا مرتبہ کہاں گیا؟ جب نبی مدینے میں اپنے مقبرے سے سارے لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہر کس کی بات، تو پھر اللہ تو سمجھ رہے ہیں آپ. اس لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ بھی حاضر ناظر ہے اور نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، گیا خلاص. کیوں؟ یہ اللہ کی صفات سے متصف ہیں یہ چیزیں. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے. وہ رات کی تاریکی میں بھی اسی طریقے سے اس چونٹی کو دیکھتا ہے جیسے دن کے اجالے میں کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے. رات کی تاریکی میں بھی ایک چھوٹی سی چونٹی کو اور اس کے چلنے کی رینگ، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ اس کی صفات ہیں. اور اگر یہ صفات ہم کسی دوسرے کی طرف، کسی نبی کی طرف موصول کر دیں، پھر عقیدہ درست ہوگا؟ خلاص چلے گئے پھر عقیدے سے. اور آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں، اوروں کو چھوڑیے، سنی مسلمان بڑے اہل سنت والجماعت، بل لگ گیا ہے اسی لیے تو ان کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو گیا ہے. ٹیڑھ، یہ بل لگنا ہی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اہل السنہ اہل الحدیث، صحابہ اپنے آپ کو صرف اہل السنہ کہتے تھے اور اہل الحدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ماننے والے، سنت پر عمل کرنے والے. یعنی نبی نے جو بات زبان سے کہی وہ حدیث، جو طریقہ آپ نے بتایا صحابہ کو وہ سنت. تو اہل السنہ اور اہل الحدیث، حدیث کے اندر یہ دو الفاظ ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. الفاظ دو ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث، لیکن یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. چلو مان لیا تمہارا، اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیٹ تم نے کر دیا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کی صفات سے متصف ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے ایسے ہی حاضر ہے کہ ہر آپ چاہیں کسی بہت بڑے ٹیلے پر چڑھ کر پکاریں اور چاہے کسی بند کوٹری میں بیٹھ کر کے دھیرے سے پکاریں، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ صفت ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. تو بند کوٹری کے اندر اسے پکار رہا ہے، تو زبان سے بھی الفاظ ادا نہیں کر رہا ہے، دل کے اندر ہے، وہ حصل ما فی الصدور. اس کی شان یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے، وہ تیرے دل کی بات کو بھی جان رہا ہے کہ تو کیا کہنے والا ہے. یہ ہے اس کی صفات. اور اگر یہی چیز ہم کسی نبی کی طرف موصول کر دیں تو گئے کام سے. اس لیے توحید کی تینوں قسمیں آپ نے سمجھی اور وقت بھی ہو گیا ہے. الحمدللہ اسی طریقے سے اصلاحی خطبات آپ کے سامنے ہوتے رہیں گے تاکہ ہمارے عقائد بھی درست ہو جائیں اور ہم عملی طور پر جو تھوڑا سا اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے خاص اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں مسجد اہل حدیث محمدی کے اندر اور اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے، میرے رب تو اس جماعت حقہ کو، جماعت اہل حدیث کو، ان کے افراد کو جو تیرے نبی کی سنت سے دور جا گرے ہیں، جو توحید سے دور جا گرے ہیں، اللہ ان کو کتاب و سنت کا داعی بنا دے. اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. ان کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھر دے
اور شرک و بدعت سے ان کی حفاظت فرما, رسومات سے ان کی حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ, مائی عائشہ, فاطمۃ الزہرا خاتون جنت جیسا ایمان عطا فرما دے, ان کے اندر حیا عطا فرما دے. اور اے اللہ جو بے حیائی, عریانیت, فحاشی ہماری قوم کے اندر, ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر, اللہ اس کو دور فرما دے. اللہ توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے. اور ہمارے اندر جو لوگ بیمار ہیں, صاحب فراش ہیں, اللہ ان کو شفا کلی شفا اللہ کاملہ عطا فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائی کے سامان مہیا فرما دے. اے اللہ جو غیر وطن میں ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ اپنی رحمت کاملہ سے انہیں بری فرما دے. اس وقت حالات فلسطین کی بہت ہی ناسازگار ہیں, اے اللہ تو اس کو سازگار بنا دے. اللہ مسلمانوں کی, فلسطین کے مسلمانوں کی, غزہ کے مسلمانوں کی, حماس کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے. فرشتوں کا نزول فرما دے. اللہ ان یہود و نصارہ کو جو مغضوب علیہ قوم ہے, تیری لعنت ہے, تیری پھٹکار ہے, اللہ ان کو تہز نہز کر دے, ان کے گھروں کو مسمار کر دے, ان کی جمعیت کو پارا پار کر دے رب العالمین, اور ان کے ہتھیاروں کو نشٹ کر دے رب العالمین. مسلمانوں کو فتح نصیب فرما, اور ایسی فتح نصیب فرما جو فتح مکہ کا دن تھا, یا خیبر کا دن تھا, جو بدر کا دن تھا, جو عہد کا دن تھا. اے اللہ تو مسجد اقصی کو ان یہودیوں سے آزاد کرا دے. تیرے لیے کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے. اگر تو چاہے تو ایک آن کی آن میں پلک جھپکتے ہوئے مسلمان اس پر قابض ہو جائے. یہ تیری شان ہے, تیری کبریائی ہے. اللہ ہم تیری ہی مدد کے اے اللہ مستحق ہیں, اور تیری مدد کے درکار ہیں. اللہ تو ہماری غیبی نصرت اور مدد فرما دے, اور ان فلسطین کے مسلمانوں کو ہر طریقے سے حوصلہ, ہمت اور جذبہ عنایت فرما دے, اور دین کی بنیاد پر ان کی غیبی مدد فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم.